السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے وقت مانگا کرتے تھے پیش کی جائے گی۔ حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہے ما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت قط الا قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا رفع طرفہ الی السماء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اور اس دعا کے اندر 4 باتوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان 4 باتوں کے بارے میں اللہ کی پناہ حاصل کی جائے۔ جب انسان باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو اس کو اچھے اور برے حالات کا سابقہ پڑتا ہے۔ انہی میں سے جو ہے 4 حالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اور ان 4 حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ نمبر 1 پر ہے ضلالۃ، گمراہی۔ نمبر 2 پر ہے ذلۃ، لغزش۔ نمبر 3 پر ہے ظلم و ستم، اور نمبر 4 ہے جہل اور جہالت۔ یہ 4 چیزیں بڑی خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اور انسان کے دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، گمراہی کا شکار ہو جاؤں، بھٹک جاؤں، راہ حق سے میں بھٹک جاؤں، اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ او اضل، یا میرے ذریعے سے یا مجھے گمراہ کیا جائے، میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں، راہ حق سے بچھل جاؤں، یا کوئی مجھے جو ہے لغزش کا شکار کر دے۔ لغزش کہتے ہیں بلا ارادہ غلطی کرنا، اس کو لغزش کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی پناہ مانگی کہ بلا ارادہ غلطی ہو، اس سے بھی میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، یا کوئی بلا ارادہ مجھے لغزش کے اندر جو ہے لغزش کروا دے، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے ظلم و ستم۔ انسان ظلم و ستم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اعوذ بک ان اظلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں خود ظلم کروں۔ انسان کا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، جو محرمات ہے، اس کے زندگانی میں سرزد ہونا، یہ خود اس کے حق میں ظلم ہے۔ ان اظلم، کہ میں ظالم بنوں، او اظلم، یا مجھے ظلم کا شکار کیا جائے۔ تو یہ دونوں باتیں انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے کہ انسان ظالم بنے، او اظلم، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے پناہ مانگی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جہالت، نادانی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اجہلا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میرے ساتھ کوئی نادانی کرے، او اجہلا، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ نادانی سے پیش آؤں، او اجہلا، یا میرے ساتھ کوئی نادانی کا معاملہ کرے۔ یہ چار باتیں بتلائی گئی ہے۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت ہم جو ہے ان چار باتوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں سے نکلتے وقت اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان چار خطرناک چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔